حدیث پاک میں ہے کہ وضو کے دوران ہاتھ ایک مرتبہ بھی حضور نے دھوئے، دو مرتبہ بھی دھوئے، تین مرتبہ بھی دھوئے. تو 3 مرتبہ دھونا بھی سنت ہے. جو کہتے ہیں یہ حدیث ہے سنت نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی سنت. 2 دفعہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں. بعض دفعہ وضو تخفیف بڑا ہلکا کرتا ہے وضو، یعنی کہ پانی کی شدت ٹھنڈ ہوتی ہے یا کوئی ایسے پانی کم ہوتا ہے، موجود نہیں ہوتا زیادہ کہ 3 بار دھوئے، تو ایک بار دھو لے گا اس کا وضو ہو جائے گا. اس کے لیے حدیث موجود ہے، اور اسی کے لیے موجود ہے جس کے لیے حضور کی حدیث موجود ہے نا، اسی کے لیے. جہاں پانی نہیں ہے وہاں ایک ہی مرتبہ دھو لے، پانی کم ہے 1 مرتبہ دھو. یا اتنی ٹھنڈ ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ دھونے سے مجھے تکلیف ہو سکتی ہے، تو آپ 1 مرتبہ دھو لیں گے تو وضو ہو جائے گا. 2 مرتبہ بھی دھو لیں گے تو وضو ہو جائے گا. 3 مرتبہ دھوئے تو وضو. یہ آخری طریقہ ہے، آخری سنت ہے. اس سے آگے کریں گے تو سنت کی مخالفت ہوگی. اس سے کم جائز ہے، سنت ہے. یہ کوئی تقسیم قرآن و سنت سے ثابت نہیں. حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین سجدوں میں جاتے آتے کیا. یہ حدیث موجود ہے لیکن حدیث صحیح نہیں ہے. سنت تو تب ہوگی نا، یعنی حدیث تو تب ہوگی جو صحیح ہوگی. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اس کی سند میں ذوق موجود ہے. صحیح البخاری میں نفی موجود ہے کہ آپ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. جب سجدوں میں نہیں کرتے تھے تو وہ حدیث صحیح ہوگی، یعنی نہ کرنے والی حدیث راجح ہے اور صحیح ہے، اور کرنے والی جو روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے. جب صحیح سند ہی نہیں ہے تو حدیث کیسے ہوگی؟ جو بندہ رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. واللہ اعلم. اس کی نماز سنت رسول کے مطابق نہیں ہے. عقیدہ جس کا بھی صحیح ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور عقیدہ درست نہ ہو تو نماز نہیں. جو بندہ سینہ عثمان کی توہین کرتا ہے، تاکیر کرتا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، ایسا بندہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اہل سنت نہیں ہو سکتا. اہل سنت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت. والجماعت کا معنی سارے صحابہ سے ہے. اگر ایک صحابی کو بھی وہ صحیح نہیں مانتا تو گویا والجماعت نہیں ہے. وہ اہل سنت والجماعت کی صف سے وہ خارج ہے. اہل سنت وہی ہے جو سارے صحابہ سے پیار کرتا ہے. اہل حدیث، اہل سنت والجماعت یہ صحابہ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ان کی پہچان ہی اہل تشیع کے مقابلے میں ہے ہی، اسی لیے وہ صحابہ کو نہیں مانتے اور یہ صحابہ کو مانتے ہیں. اس لیے وہ اہل سنت بھی نہیں ہو سکتا. سینہ عثمان کی توہین جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، لہذا وہ تاکید کرتا ہے. تو ایسا شخص اگر مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، بچا جائے اس کے جنازے سے. کیونکہ جامع ترمذی میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جنازے کے لیے تشریف لائے. ایک بندہ مر گیا تھا، جنازے کے لیے آئے تو حضور علیہ السلام پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ بتائے گا فلاں فلاں کا. فرمایا وہ بندہ جو سینہ عثمان سے بغض رکھتا تھا. فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا میں محمد جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو حضور واپس پلٹ گئے. بعض علماء نے سند پر کچھ کلام کیا ہے. تو بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ جو اصحاب رسول کی تحقیر کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا، اور اس کے پیچھے نماز یا اس کا جنازہ اس سے بچا جائے. اللہ ہمیں صحابہ سے پیار نصیب فرمائے. تو اس امام نہیں آپ. حدیث ہے کتاب القراءۃ البیہقی میں جو فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ کی حدیث. بخاری میں مدرکن ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کتاب القراءۃ البیہقی میں واضح حدیث ہے خلف الامام، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. مسلم میں ہے انا نقول وراء الامام، جب ہم امام پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ فرمایا اقرأ بها فی نفسک، آہستہ دل میں پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ نماز اللہ نے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے. تو لہذا حدیث مسلم سے، بخاری کی عمومی حدیث سے، صحیح مسلم کی واضح حدیث سے، کتاب القراءۃ البیہقی کی واضح حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. اور کوئی مسئلہ ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز شروع میں رفع الیدین حضور نے کیا تھا
شروع کا وہ تعین کرے کب سے شروع کیا، یعنی وہ تعین کرے اور ختم کب کیا، جس تاریخ کو شروع کیا جس تاریخ کو ختم کیا وہ بتا دیں تو ہم انشاءاللہ مان جائیں. جو شروع کا تو بدعت مکایا کا تو کیونکہ حضور کی آخری نماز جو حضور کے ساتھ پڑھی ہے وہ ابو بکر صدیق نے پڑھی. باقی صحابہ پیچھے سن تے حضور دے نال کون سن؟ صدیق. اگر حضور کے جانے کے بعد خلیفۃ المسلمین صدیق کے بن جانے تو بعد اگر صدیق نے نہ کیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے چھوڑ دیا. اور اگر صدیق کرتے رہے ہوں حضور کے جانے کے بعد مصلی رسول پر تو اس کا مطلب ہے کہ حضور نے پھر چھوڑا نہیں چھوڑا. تو حضرت صدیق سے پوچھا ان کے نواسے عبداللہ بن زبیر نے کہ آپ نماز میں رفجان کرتے ہیں؟ فرمایا یہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا وہ کرتے تھے میں کرتا ہوں. تو یہ سنن کبری البیہقی دوسری جلد 73 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ صدیق حضور کے جانے کے بعد بھی مسجد نبوی کی امامت میں رفع الیدین فرمایا کرتے تھے. صدیق تو بڑا کوئی نہیں، صدیق تو بڑا گواہ بھی کوئی نہیں کہ حضور تو صدیق تو بڑا حضور کے قریب بھی کوئی نہیں. صدیق ہی نے حضور دے نال آخری ڈال کے نماز پڑھی ہے. لہذا صدیق جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور بھی کرتے ہی دنیا سے تشریف لے گئے. سیدھا صاحب کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخر پر جب آپ پہنچے پوری تشہد آپ پڑھ لیں تو آپ 2 سجدے ساو کے کریں اور اس کے بعد سلام پھیر لیں. ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے ساو کرنا یہ میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. صحیح حدیث ایسی ہو ایک طرف سلام پھیرے اور پھر سجدہ ساو کرنے. اگر آپ نے سلام کے بعد حدیث میں ہے تو وہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ سجدے ساو ہو سکتے ہیں. ایک حدیث میں موجود ہے. اصل مسنون مشہور طریقہ یہی ہے تشہد مکمل پڑھ لیں یہاں تک آپ پڑھتے ہیں یوم یقوم الحساب تک جٹ کیا تھا یہاں تک آپ پڑھتے ہیں. اس کے بعد 2 سجدے کریں اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں. ایک بار سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنا ہمارے علم کے مطابق کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. اللہ سوال کیا گیا نماز جنازہ میں فاتحہ وہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھایا اور اس میں فاتحہ پڑھی اور سلام کے بعد فرمایا میں نے فاتحہ یہ جو پڑھی ہے نا اونچی اس لیے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ سنت ہے یہ حضور کا طریقہ ہے. جب سنت ہو گئی تو ہم کیا ہوئے اہل سنت. تو ہم پڑھیں گے اس لیے کہ وہ سنت ہے اور ہم اہل سنت ہیں تو ہم سنت کو لیں گے انشاءاللہ اور جنازہ میں فاتحہ پڑھیں گے. عمومی حدیث جو ہے فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. جنازہ جو کہ فاتحہ نماز ہے لہذا یہ اس میں داخل و شامل ہے. الگ حدیث بھی آ گئی کہ جنازے میں فاتحہ پڑھنا حضور کا طریقہ ہے. یہ حضور کا طریقہ یہی تھا کہ آپ جنازے میں فاتحہ پڑھتے تھے. جنازے سے پہلے جو نیت بتائی جاتی ہے جنازے سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے وہ نیت نہیں ہوتی وہ اقرار ہوتا ہے. نیت اسی وقت ہو جاتی ہے جب گھر سے جنازے کے لیے نکلتے ہیں تو وہی نیت سے مراد نیت نہیں ہوتی. نیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ کیا ہے. نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے یا بندوں کو دکھلانے کے لیے؟ اگر دکھلانے کے لیے ہے تو ثواب کو نہیں, اللہ کے لیے ہے تو اس کا یہ ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ دل کے ارادے پر کس کے لیے کر رہے ہیں یہ معنی تھا اس کا. لوگوں نے اس کا سمجھا یہ معنی اس کا معنی ہے کہ زبان نہ نیت کرنی چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں, زبان سے نیت نہیں ہوتی, نیت دل سے ہوتی.